بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یقین آ گیا ہے؟ قلت مخالطۃ الناس فی العشرہ، فیروز آبادی کہتے ہیں جس کو اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے وہ پھر لوگوں کے ساتھ مخالطت کثرت سے نہیں کرتا کہ یہ بیلی بنے گا تو میرا کام ہوگا، اس سے تعلق بنے گا تو کام ہوگا، کہتا ہے کام اس نے کرنا ہے، اس کو پھر اس کی ہی پرواہ رہتی ہے، کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ دوسری نشانی ترک المدح لہم فی العطیہ، اللہ ہی اس لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اگر لوگ اسے کچھ دے بھی دیتے ہیں وہ ان کی تعریف کرنے سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، دلوایا تو اس نے دلوایا، کون جانتا تھا۔ تیسری نشانی التنزہ عن ذمہم عند المنع، اگر دنیا کے اندر کوئی اس سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو ان کی مذمت نہیں کرتا، کہتے اللہ کو منظور نہیں ہوگا، اس کی کیا ہے، اس کو میں نے کچھ نہیں کہنا، معاف کر دیتا۔ چوتھی نشانی ہر چیز میں، ہر کام میں اور ہر حال میں اور ہر وقت وہ اپنی تمام تمناؤں اور دعاؤں کا رخ کس طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ یقین کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کے اندر یہ نشانیاں پیدا فرمائے۔ کون سے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر یقین ہے؟ ان کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے کہ یقین کرنے والوں کا اللہ ذوالجلال کی قضاء و قدر پر ایمان ہوتا ہے۔ قضاء و قدر کا مطلب اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے اندازوں پر ایمان ہوتا ہے، یہ یقین کرنے والوں کی پہلی صفت ہے۔ فیصلہ ہوا، بیماری آئی اور بغیر بیماری کے بھی فوت ہو گیا، یقین کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبر بھی اللہ کے پاس چلے گئے، 1,44,000 صحابہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے اور اپنے وقت پہ گئے۔ اگر کسی کو اللہ بلا لیتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، اور اگر یہ کہے ابھی تو چھوٹے بچے ہیں کیا بنے گا، یہ یقین والوں کی باتیں نہیں ہیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو کون پالتا ہے؟ تجھے کس نے پالا ہے؟ یاد کرو تمہیں کس نے پالا ہے؟ وہ تو اتنا محبت کرنے والا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ کیا بنے گا۔ اللہ ذوالجلال کا نیک بندہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیک آدمی جب فوت ہو گیا، خزانہ دیوار کے نیچے چھپایا تھا، دیوار گر گئی، 2 یتیم بچے تھے، حفاظت کون کرنے والا ہے؟ اللہ نے 2 پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ جا کے دیوار بناؤ، میرے نیک بندے کی اولاد کا فیوچر کہیں ضائع نہ ہو جائے، نبیوں کو لگا دیا، لیکن یقین شرط۔ دوسری صفت اہل یقین وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بیان کیا اور سلف صالحین نے بھی بیان کیا کہ اہل یقین اللہ رب العزت کے سوا کسی کو کائنات میں تصرف کرنے کے لائق سمجھتے ہی نہیں۔ حسن بصری سے کسی نے پوچھا آپ بھی انسان ہو، کھانا کھاتے ہو، آپ پہ کبھی پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے؟ لوگ تو گھائل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں کیوں پریشان ہوں؟ علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمئن قلبی لہ، مجھے تو یقین ہے شاید لوگوں کو نہیں ہوگا، جو میرا رزق ہے وہ میں نہیں کھانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایک لقمہ مجھ سے نہیں چھین سکتی، میں مطمئن رہتا ہوں، کیوں پریشان ہوں؟ میرے رب نے لکھا ہے، میرے رب نے مجھے دینا ہے، ایک لقمہ بھی کوئی نہیں لے سکے گا۔ وعلمت بأن عملی لن یقوم به غیری فاشتغلت به، جو میرا کام ہے وہ میں نہیں کرنا ہے، اس لیے میں کبھی پریشان نہیں ہوتا، اپنے کام پہ لگا رہتا ہوں، لوگوں پہ میں توجہ نہیں رکھتا، لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی اعمال ان کے ساتھ،
میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں، عبادت کو، دیگر جو شرعی احکام ہیں میں ان کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ یہ یقین جب تک نہ ہو کہ اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہوگا، کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، نہ اس وقت تک یقین بنتا ہے، نہ اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تیسری صفت یقین کرنے والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو فیصلے کر رکھے ہیں، کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں، ویسے ہی ہونا ہے۔ اس پر ایمان جب تک نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو بسا اوقات اچھا فیصلہ لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا، یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہی ہوتا ہے، میرے رب کا ہر فیصلہ درست ہی ہوتا ہے۔ جب تک وہ ان فیصلوں پہ یقین کر کے اللہ کے فیصلوں کو مقدم نہیں کرتا، اس کا ایمان پختہ ہی نہیں ہوتا۔ چوتھی صفت یقین کرنے والوں کی یہ ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھتا ہے۔ کس کو سمجھتا ہے؟ نفع کون دیتا ہے؟ نقصان بھی ہو تو اس نقصان کو بھی پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر پوری کائنات کو جمع کیا جائے تو کیا محمد مصطفیٰ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جب سے کائنات بنی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، آپ کو بھی اگر تکلیف آئے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ اللہ ذوالجلال یہ چاروں وصف ہمیں نصیب فرمائے۔